السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور حضور سب خیریت ہے؟ اللہ سب خیر فرمائے اس کے حبیب کے صدقے و طفیل میں۔ ایک چھوٹا سا اشکال آ گیا ہے۔ ابھی دوسرے علماء تو مصروف رہیں، آپ بھی اپنی جگہ پر مصروف ہیں، پر آپ سے میں بلا تکلف ہو کر پوچھ سکتا ہوں، تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ الی آخرہ، تو اس میں ابھی میں تفسیر بغوی جو میرا سلسلہ جو چل رہا ہے آپ کی دعاؤں سے، تو ابھی یہ صلاۃ کا لفظ آیا ہے اس میں، تو اس کے تفسیر پڑھتے ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ اس آیت میں جو آیت درود ہے اس میں صلاۃ کا جو لفظ استعمال ہوا، تو اللہ عز و جل کی طرف سے صلاۃ سے مراد ہے اللہ کی رحمت، فرشتوں کی طرف سے مراد ہے استغفار، اور مومنین کی طرف نسبت کریں گے تو حضور کے لیے دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو باقی دو تو میں بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ استغفار فرشتے کیوں استغفار کریں گے؟ وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اور استغفار کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اگر خود کے لیے نہیں کر رہے تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو سوال ہی نہیں اٹھتا، گناہوں سے پاک ہیں، اور اگر مومنین کے لیے کر رہے ہیں تو پھر استغفار کیوں لفظ استعمال کیا گیا؟ پھر تو دعا ہی کا لفظ کہ مومنین کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک اشکال میرے ذہن میں آیا ہے، تو اس پر اگر کچھ آپ کی نظروں سے گزری ہوں کتابیں، ابھی میں پہلی ہی تفسیر پڑھ رہا تھا یہ، ابھی اور دوسری کتابیں بھی دیکھوں گا تو انشاء ہو سکتا ہے کہ مل جائے جواب، پر آپ کے پاس پہلے سے ہوگا تو عطا فرما دیں، کرم فرما دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی خیر فرمائے، اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ محترم عزیز محمد علی بھائی، امید قوی ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مجھے یہ جان کر بڑی مسرت اور خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس وقت آپ حضرت سیدنا امام محمد بن حسین بغوی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر بغوی کا مطالعہ فرما رہے ہیں، اور تفسیر بغوی میں قرآن عظیم کے تحت پارہ نمبر 23 سورہ احزاب آیت نمبر 56، جو بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد نقل فرمایا ہے، جو اس کی تفسیر فرمائی ہے اس آیت کریمہ کی، وہ یہ کہ یہاں لفظ جو صلو آیا ہے اس قرآن کی آیت کریمہ میں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو یہاں جو لفظ صلو آیا ہے تو اس سے جو مراد انہوں نے لی ہے اور اس کے جو معنی بیان کیے وہ یہ کہ اگر اس کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی رحمت کے ہوتے ہیں، اور اگر فرشتوں کی طرف اس کی نسبت اور اضافت کی جائے تو اس کے معنی استغفار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس پر جو ہے چند اشکال جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا پہلا اشکال یہ ہے جس کے ازالے کے لیے آپ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ فرشتے اگر استغفار کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ آخر فرشتے استغفار کس کے لیے کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، خطاؤں سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور اگر یہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استغفار کر رہے ہیں تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور کے لیے استغفار کی ضرورت ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود گناہوں سے پاک معصوم عن الخطا ہے۔ اب رہ گیا کہ اگر یہ فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں تو پھر یہاں لفظ جو ہے استغفار کا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے تفسیر میں بیان، بلکہ لفظ دعا کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے تعلق سے میں چند اپنی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اصل میں صلو کے جو معنی ہیں وہ بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ لغت دیکھیں تو صلو کے ویسے ایک مشہور معنی ہے درود، صلو کے معنی ایک مشہور ہے، یہ درود سبھی جانتے ہیں۔ پھر ایک معنی لغت میں آتے ہیں صلو کے تعریف کرنا،
اور ایک معنی ہے برکت، پھر ایک معنی ہے رحمت، اور ایک معنی ہے سلامتی، اور ایک معنی ہے دعا، اور ایک معنی یہ بھی ہے نماز پڑھنا، یعنی صلو کے معنی نماز پڑھنا بھی لیے گئے ہیں، جیسا کہ اس کا ثبوت بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الاذان حدیث نمبر 6031 کے تحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صلو کما رأیتمونی یصلی، یعنی نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو یہاں صلو کا جو معنی ہے وہ نماز یہاں لیے گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلو کے معنی اس قدر ہے، اور آپ نے امام بغوی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہاں 2 معنی لیے ہیں، مگر یہ کہ ذات پر موقوف ہے کہ ذات کیا ہے تو اس کے اعتبار سے معنی متعین کیے جائیں۔ جیسے اللہ کی طرف اگر اس کی نسبت ہے تو رحمت، اور فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہے تو استغفار۔ حالانکہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ تفسیر بیان کی ہے، یہ ایسے بھی امام بغوی اس میں تنہا نہیں ہے، بلکہ حضرت امام علی بن محمد الخازن نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ چنانچہ ان کی مشہور تفسیر قرآن تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ 435 پر یہ بات انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی تفسیر مظہری کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 375 پر یہی تفسیر بیان کی ہے، اور تقریباً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے، لیکن انہوں نے لفظ استغفار کے ساتھ جو ہے دعا کا بھی اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ قرآن پاک کی تفسیر الجامع لأحکام القرآن جلد نمبر 17 صفحہ 214 پر اسی آیت کریمہ کی تفسیر ان الفاظوں میں بیان کرتے ہیں کہ وَمِنَ الْمَلَائِکَةِ الدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ، کہتے ہیں کہ اگر صلو کی نسبت جو ہے فرشتوں کی طرف ہو تو اس کے معنی دعا اور استغفار کرنا ہے، یعنی دعا بھی لیے ہے اور استغفار کرنا بھی لیے ہے، دونوں معنی یہاں لیے ہے۔ حالانکہ بعض مفسرین نے یہاں صلو سے مراد استغفار نہیں لیے بلکہ صرف دعا لیے ہے، اور بعض نے استغفار لیے ہے، اور امام قرطبی نے استغفار اور دعا دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض مفسرین وہ بھی ہے جنہوں نے یہاں استغفار مراد نہیں لیے بلکہ صرف دعا لیے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ صحیح بخاری دیکھ لیں، اور کتاب التفسیر باب نمبر 10 باب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الی آخری، یعنی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ و صلاۃہ الملائکۃ الدعاء، یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کی تعریف فرشتوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور اگر صلاۃ کی نسبت جو ہے وہ فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد یہ لی جائیں گی کہ دعا، گویا کہ فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا لی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ صلو یا صلاۃ کے جو مراد یا اس کے معنی لیے ہے وہ دعا کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے یہ استغفار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر استغفار معنی لیے جائے تو پھر یہ استغفار کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کیا وہ خود اپنی ذات کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ تو پھر یہاں اعتراض آئے گا کہ وہ تو معصوم عن الخطا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے اشکال میں بیان بھی کیا ہے، اور جب وہ معصوم عن الخطا ہے تو انہیں اپنے لیے استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ دعا مراد لی جائے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا مراد لی اور امام قرطبی نے بھی دعا کا بھی لفظ یہاں استعمال کیا ہے، تو اگر یہاں دعا مراد لی جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مفسرین نے جو ہے صلو سے مراد دعا ہے تو یہ تو قبول کیا ہے کہ صلو سے مراد یہاں دعا ہے، اور پھر یہ بھی واضح کر دیا ہے مفسرین نے کہ یہ فرشتے جو دعا کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر طبری جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 43 اسی آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے جس کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے، وہ اسی آیت کی تفسیر کے تحت نقل فرماتے کہتے ہیں کہ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ لَهُ، کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جو ہے صلاۃ سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دعا ہے، اور یہی تفسیر جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کی ہے اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن در منصور جلد 12 صفحہ 116 پر،
اور یہی تفسیر حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر القرآن جلد نمبر 6 صفحہ 457 پر بیان کی ہے، اور یہی تفسیر حضرت علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی جلد 11 صفحہ 252 پر بھی یہاں نقل کی ہے۔ لیکن ابھی بھی یہ اشکال یہاں موجود ہے اور یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معصوم عن الخطا ہے، حضور معصوم ہے، خطاؤں سے گناہوں سے پاک ہے، تو اگر یہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر حضور کے لیے بھی دعا کرنے کی ان کو کیا حاجت ہے؟ تو یہاں اصل میں اس کا جواب میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اور بڑی پیاری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر وہابیہ اصالِ ثواب اور فاتحہ کے لیے اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اہل سنت و جماعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اولیاء اکرام کو اس بلند مقام پر فائز مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ ہو یا اولیاء اکرام ہو، یہ حضرات سب جو ہے بخشے اور بخشائے ہوئے ہیں، بلکہ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو جو خود گناہ گاروں کو بخشوانے والے ہو اور خود بخشے بخشائے ہو تو پھر انہیں اصالِ ثواب کی کیا ضرورت ہے، یعنی ان کو ثوابی کی کیا ضرورت ہے جب تو خود بخش دیے گئے یا بخشائے ہوئے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ ایک بات عرض کرتا ہوں، اور اسی پر یہاں قیاس کر سکتے ہیں ہم اس کو، اور اس سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ ایسے موقع پہ جب وہابیہ کا جب یہ اعتراض آتا ہے تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود صراط مستقیم ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضور کی ذات خود صراط مستقیم ہے، حضور کی سیرت صراط مستقیم ہے، حضور کی شریعت صراط مستقیم ہے، حضور کا اسوہ حسنہ صراط مستقیم ہے، حضور کے افعال صراط مستقیم ہے، حضور کے اعمال جو ہے، حضور کے اقوال ہے، سب صراط مستقیم ہے، حضور سراپا صراط مستقیم ہے۔ مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے تو کیا یہ آیت کریمہ آپ نہیں پڑھتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود رسول جب راستہ سیدھا راستہ ہے، خود صراط مستقیم ہے، تو حضور کو پھر کیا ضرورت ہے کہ خود سیدھا راستے پہ چلنے کی دعا فرما رہے ہیں؟ جیسا کہ اعتراض ہو رہا ہے کہ حضور کو ثواب کی کیا ضرورت ہے، تو بھائی تو حضور تو خود سیدھا راستہ ہے، حضور کی شریعت، حضور کے افعال، حضور کے کردار، حضور کے اسوہ حسنہ، حضور کا ہر گفتار، سب کچھ حضور کا جو ہے سراپا حضور خود صراط مستقیم ہے، تو پھر حضور کو خود یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آیت کریمہ نے خود واضح کر دیا کہ صراط مستقیم ہے کیا، تو کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ تو جتنے وہ حضرات جو جن پر انعام نازل کیا گیا، ان تمام انعام یافتہ شخصیتوں میں سب سے اگر عظیم ذات و شخصیت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و شخصیت ہے، بلکہ نہ صرف حضور تمام انعام یافتہوں کے سردار ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ جتنوں کو انعام نازل کیا گیا، جتنوں پہ انعام اتارا گیا، وہ خود رسول اللہ کے صدقے تو فعل میں اتارا گیا۔ اگر سرکار کی ذات نہ ہوتی تو روئے زمین پر کوئی انعام کا حقداری نہ ہوتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حضور جب صراط مستقیم ہے اور خود حضور دوسروں کے لیے انعام کا، نعمت کا ذریعہ ہے، تو پھر حضور کو دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہوگا کہ نبی کو نہ ثواب کی ضرورت، نہ کسی کے بخشوانے کی ضرورت، نہ کسی کی دعا کی حاجت، کیونکہ ساری کائناتی رسول کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اصل میں حضور کا خود یہ قرآن کی آیت کا تلاوت کرنا یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ تو بس اسی طرح بلا تمثیل یہاں آپ یہ سمجھتے چلے کہ صلو سے مراد اگر دعا لی جاتی ہے تو فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دعا کرنا معاذ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کروڑ بار معاذ اللہ کے حضور گناہ گار ہے تو یہ فرشتے نبی کے لیے استغفار کرتے ہیں یا نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، جی نہیں، یہاں دعا سے جو مراد ہے فرشتوں کا رسول اللہ کے لیے دعا کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضور کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے نبی کے لمحہ لمحہ مقام کو بلند فرماتا رہے، ہر لمحہ حضور کا درجہ، حضور کی رحمتیں، حضور کی برکتوں میں اضافہ ہوتا رہے، اس لیے یہاں دعا کی جا رہی ہے، لیکن نہ کہ معاذ اللہ حضور کو اس دعا کی حاجت ہے یا فرشتوں کے استغفار کی حاجت ہے۔ اب اگر معنی یہاں جو ہے صلو کے معنی فرشتوں کی دعا نہ لیتے ہوئے استغفار لیے جائیں
تو وہ بھی یہاں پر مراد یہ ہوں گی کہ فرشتے اصل میں نہ یہ اپنی ذات کے لیے استغفار کر رہے ہیں نہ رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی معصوم عن الخطا ہے، نفسی نہیں ہے ان میں، اور نہ وہ رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ یہ اصل میں استغفار جو ہو رہا ہے یہ عام بندوں کے لیے، یہ عام مومن بندوں کے لیے ہے، یہ عام مومن بندوں کے گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ اس کی تائید قرآن عظیم کی ایک مشہور آیت سے بھی ہوتی ہے، جو پارہ نمبر 24 کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، پارہ 24 ہے، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں اور اس کے گرد ہے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو اب اگر وہ مفسرین کی تفسیر ہم یہاں لیں جنہوں نے استغفار لفظ استعمال کیا ہے، جیسے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ یہاں استغفار سے مراد فرشتوں کا استغفار کرنا ہے، یعنی صلو سے مراد جو ہے، معاف کیجیے گا، صلو سے مراد فرشتوں کا استغفار کرنا ہے، تو فرشتوں کا اپنی ذات کے لیے یا رسول کی ذات کے لیے کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے جو ہے استغفار کرنا مراد ہے، مسلمانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا مراد ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے اشکال دور ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو کما حق ہو قرآن عظیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن اس طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس امت کو سمجھایا، اور سلف صالحین سے نقل ہوتے ہوئے نسل در نسل یہ جیسا ہم تک اس کے مفہوم اور اس کے مفاہیم ہم تک پہنچے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم صبح رسول عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔